عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت وہی جو ہمارے سلسلہ وار پرائم ٹائم جو خصوصی موضوعات پر ہوتے ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں سے دو اہم ترین خبروں پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور سب سے پہلے منوسمرتی ہی کیا ہندو لا ہے؟ دراصل ایک کنڑا ادب کی دنیا میں مشہور دیونور مہادیو کی ایک کتابچے پر بحث جاری ہے اس وقت بھارت میں، اور بالخصوص ہندوتوا تنظیمیں ان تمام چیزوں کو ان کتابچے کو لے کر کے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ میں تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن وہی جو آپ لوگوں سے ہمیشہ درخواست ہوتی ہے اس پر آپ لوگ توجہ دیں، اور مہینے کا اختتام ہے، جن کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کریں۔ ناظرین گرامی، کنڑ ادب کی دنیا میں مشہور دیونور مہادیو کے کتابچے پر جو بھارت میں بحث جاری ہے، جس کا ان دنوں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے اور جس کا خوب چرچا بھی ہے، اس میں ایم ایس گولوالکر اور وی ڈی ساورکر کی اقتباسات شامل ہیں، جو دو نظریات کے حامل ہیں، جنہوں نے ہندوتوا کو تشکیل دیا، جو ذات پات کے نظام اور اس میں درجہ بندی کی حمایت کرتے ہیں۔ ساورکر منوسمرتی کی پوجا کی وکالت کرتے ہیں۔ منوسمرتی کے معنی آپ وہی سمجھیں کہ جو ذات پات اور دلت کو نیچا سمجھنا، خواتین کو ان کے حقوق سے اور تعلیم سے جو ہے پوری طرح سے عاری رکھنا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ظلم و ستم کی کہانی بیان کرتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے اس کتابچے میں کہ ساورکر منوسمرتی کی پوجا کی وکالت کرتے ہیں۔ مہادیو کی طرف سے ساورکر کے دیے گئے حوالوں میں کہا گیا کہ ہماری ہندو قوم میں ویدوں کے بعد منوسمرتی سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ یہ ثقافت، روایت، فکر اور رواج کی بنیاد ہے، اور آج منوسمرتی ہی ہندو قانون ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ مہادیو آر ایس ایس کے مفکر گولوالکر کے خیالات کا بھی حوالہ دیتے ہیں، جن کے نزدیک وفاقی نظام زہر ہے۔ وہ ایک ملک، ایک ریاست، ایک مقننہ، ایک ایگزیکیوٹو کی وکالت کرتے ہیں۔ دیونور مہادیو نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم گولوالکر کی کتاب دی بنچ آف تھاٹس کی تہ تک جائیں تو اس میں نظریہ یا غور و فکر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ خطرناک عقائد کا پٹارا ہے۔ مہادیو لکھتے ہیں کہ ہندوستانی آئین کے محافظ کے طور پر تکثیریت، ذات اور جنس کی مساوات، اظہار رائے کی آزادی اور وفاقیت کو خطرہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی سیاسی جماعتیں یہ قیادت خاندانی کنٹرول اور غیر آئینی تنظیمی طریقوں سے چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالے دھن کو ختم کرنے، کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے، کروڑوں نوکریاں پیدا کرنے جیسے وعدوں کی ناکامی کے باوجود کوئی بھی ملک میں بے چینی نہیں ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھ رہا ہے اور صرف چند صنعت کاروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ رام چندر گوہا نے ٹیلی گراف میں یہ پورا مضمون لکھا تھا، جس کا جو ترجمہ کیا گیا تھا، جس کو ہم نے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آج جس کی پوجا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور گاندھی کا چہرہ مٹا کر کے، یا پھر بھارت کی وہ اہم ترین شخصیات جس کو بھارت میں بنانے میں جن کی قربانیاں لگی ہیں، ان کو ایکسر کنارہ کر کے یا تاریخ سے جن کو ہٹا کر کے جو نئے چہرے تاریخ میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کی فکریں کیسی تھی، ان کی سوچ کیا تھی، اور وہ سوچ بھارت کو کس تباہی کی جانب لے جاتا ہے، خود انہی کے لوگ جو اس وقت لکھ رہے ہیں کتابچے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور منوسمرتی اگر یہ ہندو لا ہے تو پھر وہ بھارت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس کتابچے پر بہت زیادہ زور و شوروں سے بحث جاری ہے، لیکن آپ کو ہمارا میڈیا دکھا نہیں رہا ہے، لیکن اس کتابچے نے جو ہے اندرونی سطح پر، جس کو ہندوتوا کے ان کے اپنے تھاٹس، جو بنچ آف تھاٹس ہے، وہاں پر جو ہے اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، قربانی کیا ہوتی ہے، ایک مصری خاتون سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایک مصری خاتون نے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو بہادری سے ادا کرتے ہوئے منفرد انداز میں اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار دیا۔ سکینہ نامی اس خاتون کی پوری کہانی عرب ممالک کے مختلف اخبارات میں چھپی، اور وہیں سے ہم یہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں کہ سکینہ نامی اس خاتون نے اپنے اولاد کی پرورش کی غرض سے 25 برس تک مردوں کا حلیہ اختیار کیے رکھا۔
تاکہ انہیں اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ صرف اور صرف اپنی اولاد کی پرورش کے لیے۔ مصر کے شمالی مشرق میں واقع شہر اسماعیلیہ میں رہنے والی اس خاتون سے سعودی عرب کے ایک چینل نے ملاقات کی، اور اس کی 6 بیٹیاں، ایک بیٹا اور 25 نواسے نواسیاں ہیں۔ سکینہ نے ان مشکلات کے بارے میں بھی بتایا کہ جب انہیں اپنے اولاد کی پرورش کے لیے کام کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ اسماعیلیہ منتقل ہونا پڑا، تو انہوں نے بتایا کہ بعد میں خاندان کے اخراجات کے حوالے سے اختلافات کی بنا پر ان کے شوہر نے انہیں چھوڑ دیا تھا، اور پھر انہوں نے زرعی زمینوں میں کام جاری رکھا۔ اس سے ہونے والی کمائی سے انہوں نے اپنی 6 بیٹیوں اور ایک بیٹی کی پرورش کی، اور زرعی شعبے میں ایک ڈپلومہ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام 6 بیٹیوں کی شادیاں بھی کرا دی۔ یہ بھی کہا کہ وہ رات کو جب سوتی تھی تو انہیں ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کی بیٹیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ مردوں کو حلیہ اختیار کرنے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے سکینہ نے بتایا کہ ان کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ انہیں ایسا لباس پہننا پڑتا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چونکہ دیر تک مردوں کے درمیان کام کرنا ہوتا تھا، اس لیے ضروری تھا، اس لیے مردوں کا لباس اور اپنی شناخت چھپا کر کے وہ اتنے برسوں تک کام کرتی رہیں تاکہ اپنے بال بچوں کی اور اپنی بیٹیوں کی پرورش کریں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ مصر میں 7 بچوں کی ماں نے 25 سال تک مردانہ حلیوں میں کس طرح گزارے اور کس طرح محنت کی۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،